دین جوڑنے والی چیز ہے، اور یہ گناہ اور یہ اعمال دین سے، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے اور آخرت سے توڑنے والے ہیں، اس لیے یہ ناجائز ہے، اس لیے یہ گناہ ہے، اور اسی لیے اللہ بچائے جو شخص ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ اور اس آیت کا شان نزول بھی ایسا ہی ہے، یعنی جس واقعے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کا تعلق بھی گانے باجے سے، اور وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بدترین دشمن تھا جس کا نام تھا نضر ابن حارث۔ نضر ابن حارث اس کا نام تھا۔ یہ حضور کا بہت ہی بدترین دشمن تھا، اور یہ ہمیشہ حضور جو پیغام لے کر آئے تھے اس کی مخالفت کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ یہ تجارت کرنے کے لیے ایران جاتا تو ایرانیوں کے جو لڑائیوں کے قصے تھے، پہلوانوں کی جو کہانیاں تھیں، وہ قصے کہانیاں وہاں سے خرید کے لاتا، اور مکہ مکرمہ میں آ کر کے لوگوں کو جمع کرتا، اور جمع کر کے کہتا کہ یہ پیغمبر تو تمہیں قوم عاد اور قوم سمود کے واقعات سناتے، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تفصیل سے، تو حضور وہ واقعات سناتے بھی تھے، قرآن شریف بھی سناتے تھے، ان کی تشریح بھی فرماتے تھے۔ تو یہ پیغمبر تم کو قوم عاد اور قوم سمود وغیرہ کے واقعات سناتے ہیں، میں تم کو ایران کے لڑائیوں کے اور پہلوانوں کے قصے سناتا ہوں، تو بتاؤ مزہ کس نے زیادہ ہے؟ الیاذ باللہ۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں جو واقعات ہیں تو عبرت کے لیے ہیں، سبق کے لیے ہیں، نصیحت کے لیے ہیں، اور اس لیے ہے کہ ان کو پڑھ کر کے انسان ان گناہوں سے جن میں وہ قومیں مبتلا تھیں، جن کی وجہ سے ان پر خدا کا عذاب نازل ہوا، ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے بچے اور بچ کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اس میں کہا مزیداری ہے، کیا دلچسپی ہے اس کے اندر؟ تو یہاں کوئی مقصد ہی نہیں اس کے سوائے دل لگی کے اور کیا کہتے ہیں مزے لینے۔ تو گیا یہ حضور کے مقابلے میں یہ قصے کہانیاں سنا کر کے لوگوں کو وہ حضور سے دور کرتا، دین قبول کرنے سے روکتا، اسلام کو پھیلنے سے وہ اسلام کے پھیلنے میں رکاوٹ ڈالتا۔ تو ایک مرتبہ تو اس نے ایسا کیا کہ ایک گانے والی لونڈی اس نے خرید لی، گانا گانے والی ایک باندی اس نے خریدی، اور اس کے بعد وہ جب کسی شخص کو یہ دیکھتا کہ وہ اسلام قبول کرنے کی طرف مائل ہو رہا ہے، فوراً اس کے اپنے گھر میں دعوت کر دیتا، اور رات کو عشاء کے بعد اس کو کھانا کھلاتا اور شراب پلاتا، اور اس کے بعد اپنے باندیا گانا سناتا، اور گانا سنانے کے بعد پھر اسے پوچھتا کہ بتاؤ اس میں مزہ زیادہ ہے یا قرآن شریف میں زیادہ مزہ ہے؟ یاد باللہ۔ اس پر اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی جس کے اندر گانے کو حرام قرار دیا، اور گانا گانے والوں کے لیے ذلت آمیز عذاب کی اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی۔ جو ہے یہ تو بلا شبہ گانا سننا، ناچنا، ناچ دیکھنا، آلات موسیقی استعمال کرنا اور ان کو کیا کہتے ہیں سننا، یہ ساری باتیں دراصل بالکل دین کی ضد ہیں یہ، کیونکہ یہ چیزیں خدا تعالیٰ سے رشتہ توڑنے والی ہیں، دین سے قرآن کریم سے انسان کا تعلق منقطع کرنے والی ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ابھارنے والی اور کمر کسنے والی ہیں۔ اسی لیے یہ سب گناہ ہیں اور ناجائز ہیں، اور معلوم ہوا کہ حضور کے زمانے سے لے کر کے آج تک جتنے بھی کفار ہیں اور دشمنان اسلام ہیں ان کا یہ اصلی مشغلہ ہے، جن کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ حضور نے آ کر کے اس کو حرام و ناجائز قرار دیا، مسلمانوں کو اس سے بچنے کی تاکید فرمائی، اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کی دنیا کی بھی تباہی اور آخرت کی بربادی ہے۔ آج مسلمان بھی اسی گناہ میں مبتلا ہونے کی بنا پر زبردست تباہی کا شکار ہیں اور شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس گناہ سے بچنے میں نجات ہے، اس کے اندر مبتلا ہونے میں
دین اور دنیا کی تباہی ہے. چنانچہ ایک حدیث میں تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں دنیا میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ اس دنیا سے گانے بجانے کے آلات کو مٹا دوں. حضرت اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اور بھی متعدد روایتیں ہیں اس بارے میں. حضرت اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ ان بانسریوں کو یعنی آلات موسیقی کو مٹا دوں. یہ میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. تو حضور جس چیز کو مٹانے کے لیے آئے وہ کیسے جائز اور حلال ہو سکتی ہے؟ آپ دنیا سے بت پرستی کو مٹانے کے لیے تشریف لائے, توحید کا درس دینے کے لیے آئے, تصویر کشی کو ختم کرنے کے لیے آئے, اور اسی طریقے سے گانے بجانے کے آلات کو ختم کرنے کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائیں. جس مقصد کے لیے آپ تشریف لائیں گے, مٹانے کے لیے جس کو لائیں گے تو وہ تو گناہی ہو سکتا ہے. گناہ کو مٹانے آئے ہیں, نیکی کو پھیلانے کے لیے آپ آئے, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے آپ تشریف لائیں. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دنیا میں آپ نے فرمایا 2 آوازوں کے اوپر خدا کی لعنت ہے. 2 آوازوں پر خدا کی لعنت ہے. ایک غم کے موقع پر لوہا کھانے کی آواز پر, بہن کر کے رونے پر خدا کی لعنت ہے, اور ایک خوشی کے موقع پر گانے باجے کی آواز کے اوپر خدا کی لعنت ہے. صوتانے ملعونانے, 2 آوازیں ملعون ہیں. لعنت تو گناہ پر ہوتی ہے, صرف تو فجور پر ہوتی ہے, اللہ کی نافرمانی پر ہوتی ہے. معلوم ہوا کہ یہ گانا بجانا جو ہے یہ موجب لعنت کام ہے. یہ جو 8 باتیں میں نے آپ کے سامنے شروع میں بیان کی ہیں, یہ 8 کی 8 کیونکہ گانے کے لوازمات میں سے ہیں, اس لیے سب باعث لعنت. اور مسلمان کو باعث لعنت اور موجب لعنت کاموں سے بچنا چاہیے, نہ کہ اس کے اندر مبتلا ہونا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر رات کے وقت آپ نے کسی گانا گانے والے کی آواز سنی, گانا گانے والے کی آپ نے آواز سنی, تو آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز مقبول نہیں, اس کی نماز مقبول نہیں, اس کی نماز مقبول نہیں. جس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ نمازیں بھی پڑھتے, روزے بھی رکھتے, حج بھی کرتے, زکوٰۃ بھی دیتے, گانا بھی سنتے, ناچ بھی دیکھتے, آلات موسیقی بھی سنتے, تو ان کی عبادت مقبول نہیں. اللہ بچا, اللہ بچا. بہت بڑی وعید ہے, بہت بڑی وعید اللہ بچا. اور اس سے بھی بڑی بددعا دوسری حدیث کے اندر ہے کہ ایک اور رات کا واقعہ ہے کہ آپ نے 2 آدمیوں میں گانے کی آواز سنی, تو آپ نے فرمایا دیکھو کون لوگ ہیں. آپ کو بتایا کہ فلاں فلاں آدمی ہیں جو گانا گا رہے ہیں. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بددعا فرمائی کہ اے اللہ ان کو تباہ کر دیجیے, ان کو جہنم میں الٹ دیجیے. ثابت ہو گیا کہ یہ کھیل جو ہے ایسا گناہ ہے اور ایسا باعث وبال اور باعث عذاب ہے کہ اس کے گناہ کرنے والوں کے لیے جہنم میں جانے کی وعید ہے. یہ عمل موجب لعنت ہے, اور اس کام کے اندر مبتلا ہونے والے اللہ بچائے حضور کی بددعا کی بدولت کے نتیجے میں 2 رخی اور جہنم میں اللہ. اور یقیناً اگر وہ توبہ نہیں کریں گے جہنم میں جائیں گے. ہاں توبہ اللہ پاک نے ایسی مہربانی فرما دی ہے, ایسی مہربانی فرما دی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا گناہ گار ہو اور کیسی بڑے سے بڑے گناہ کا مرتکب ہو, سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. جب کفر شرک کی معافی ہے تو باقی سارے گناہ تو ان سے کم ہی ہیں, ان کی بھی معافی ہو سکتی. اس حدیث میں تو اور جو ہولناک وعید ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے یاد بھی رکھنے اور اس کے مطابق اس بدترین گناہ سے بچنے کی توفیق بخشے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت میں سے کچھ لوگوں کی صورتیں مسح کر کے خنزیر اور بندروں کی شکل میں تبدیل کر دی جائیں گی. آپ اپنی امت کی بات بتا رہے ہیں, بنی اسرائیل کی نہیں.
کہ میری امت میں قیامت قریب کچھ لوگوں کی شکلیں خنزیر یعنی خنزیر اور بندروں کی شکل میں تبدیل کر دی جائیں گی. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور کیا وہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے کیا؟ ہمیں مسلمان تو ہوں گے, نمازی پڑھیں گے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دیں گے, نمازیں پڑھیں گے, روزے رکھیں گے. صحابہ نے عرض کیا کہ حضور جب وہ مسلمان ہوں گے, کلمے کا اقرار کریں گے, نمازوں کا اہتمام کریں گے, پھر ان کی یہ حالت کیسے ہو جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ دراصل وہ گانے والی عورتوں اور شرابوں سے وہ عادی بن جائیں گے. گانے والی عورتوں کے گانا سننے, ناچ دیکھنے وغیرہ کے اور شراب نوشی کے وہ عادی بن جائیں گے, اور ایک رات وہ اسی گانے بجانے میں, لہو لعب میں, شراب نوشی کے اندر مشغول ہوں گے تو صبح تک ان کی شکلیں سور اور خنزیر کی شکلوں میں تبدیل ہوئی. تو پہلے حدیث کا مطلب واضح ہو گیا کہ یہ گناہ ایسا بدترین گناہ ہے, گانا گانا, گانا سننا, ناچنا, ناچ دیکھنا وغیرہ, کہ اس کے ساتھ دوسری عبادات بھی مقبول نہیں ہے. اگرچہ فرض ذمے سے اتر جائے, فرض ذمے سے اتر جائے گا, لیکن اس فرض کی ادائیگی سے جو اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے اور اجر و ثواب مطلوب ہے, وہ اجر و ثواب اس کو نہیں مل سکے گا. نیکیوں کا اجر و ثواب بھی جبھی ملے گا جب وہ اس گناہ بد سے اپنے آپ کو بچاتا رہے گا. اس سے بد سے اپنے آپ کو بچائیں گے, اس سے باز رہیں گے تو ان کو ان کے ہمارے سارے کا ثواب ملے گا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بچے, اللہ بچے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں, کہ اگر کوئی شخص, اگر کسی شخص کے حلق سے ایک لقمہ حرام نیچے اتر جائے, ایک لقمہ حرام اس کے حلق سے نیچے اتر جائے, تو 40 دن تک اس کے نہ فرض قبول ہوتے ہیں, نہ نفل قبول ہوتے ہیں, نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے. یعنی حرام خوری کا یہ بدترین اثر ہے کہ جس کے پیٹ میں لقمہ حرام جائے گا, 40 دن تک ایک لقمے کی وجہ سے نہ فرض عبادت قبول ہوگی, نہ نفل عبادت قبول ہوگی, نہ دعا قبول ہوگی. اور آج دیکھیے رشوت کا لین دین کتنا عام ہو چکا, سود کا لین دین کتنا عام ہو چکا, بجلی کی, گیس کی چوری کتنی عام ہو چکی. یہ سارے حرام و ناجائز کام ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہی عام ہے جیسے گانا سننا اور سنانا عام ہے. تو جیسے حرام خوری سے انسان کی عبادت اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں ہوتی, اسی طریقے سے گانا سننا, سنانا, ناچ دیکھنا اور ناچنا وغیرہ, یہ گناہ بھی ایسے ہی بدترین گناہ ہے کہ جو شخص خدا نہ خواستہ اس میں مبتلا ہوگا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. اسی لیے آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج ہم میں سے ہر آدمی کسی نہ کسی مصیبت میں اور پریشانی میں گرفتار ہے, اور وہ وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک جاتا ہے اور دعائیں مانگ مانگ کے وہ مایوس ہو جاتا ہے, لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو دعا قبول ہو تو کیسے ہو؟ ہمارے کرتوت دوسری طرف ایسے, ایک طرف تو ہم مصیبتوں اور پریشانی سے گھبرا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, دوسری طرف حال یہ کہ پیٹ حرام خوری سے بھرا ہوا ہے. ہمارے جسم کی رگ رگ میں جو خون ہے وہ حرام کی غذا سے بن کر کے آیا ہے, جو ہمارا لباس ہے وہ حرام کا ہے, ہماری غذا حرام کی, ہمارا بچھونا حرام کا ہے, تو جو ہمارا کھانا بھی حرام, پینا بھی حرام, لباس بھی حرام, تو انا استجاب ہے. تو پھر دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ اسی کی سے جب ایک طرف تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں, دوسری طرف حال یہ کہ ہم کسی قیمت پر گانا سننا چھوڑ نہیں سکتے. ٹی وی ایسا ہر گھر کے اندر رکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر اس کے سوا اور کیا ہے. وہ تو معلم اور ماسٹر ہے ناچ سکھانے کا, گانا یاد کرانے کا. اس کے ذریعے بچہ ایک سے ایک گانے کا حافظ بن رہا ہے ریاض باللہ, اور ایک سے ایک گندے سے گندے ناچ کو سکھانے کا وہ معلم بنا ہوا ہے. تو جس گھر کے اندر یہ سما ہوگا, بھلا بتائیے پھر وہاں اول تو دین ہی کیا ہوگا, اگر ہوگا بھی تو پھر نام کا ہی ہوگا, پھر کیا دعا قبول ہوگی, کیا عبادت مقبول ہوگی.
اور اس حدیث میں جو یہ ہولناک وعید ہے کہ ان کی شکلیں سور اور بندر کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گی، اس کے بارے میں علماء کرام نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ واقعتاً اور حقیقتاً بعض لوگوں کی شکلیں سور و خنزیر کے شکلوں میں تبدیل ہو جائیں گی. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ پھر بظاہر یہ وعید جو ہے اور یہ مست ہونا کا جو عمل ہے یہ پھر بالکل قیامت قریب اس کا ظہور ہوگا. جب بڑی بڑی علامات ظاہر ہو جائیں گی تو یہ علامت جو قیامت قریب ہونے کی آپ نے بیان فرمائی ہے یہ بھی اس پر ظاہر ہوگی علیہ باللہ. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے مجازن شکل و صورت کا بدل جانا. حقیقتاً بدلنا مراد نہیں ہے بلکہ مجازن بدلنا مراد ہے. اور انہوں نے بڑی عجیب بات کہی ہے اور فرمایا وہ یہ ہے کہ دراصل اس میں حدیث میں دو باتیں بتائی گئی، ایک خنزیر اور ایک بندر. بے شرمی بے حیائی کا اصل مالک خنزیر ہے، جو جانوروں میں سب سے زیادہ بے شرم بے حیا ہے. اور بندر تمام جانوروں میں بے وقاری اور نقالی کا ماہر ہے. خنزیر بے حیائی کا مالک ہے اور بندر نقالی کا ماہر ہے. تو اللہ بچائے جو شخص گانا گانے، گانا سننے، ناچ، آلات موسیقی وغیرہ کا شغل رکھنے والا ہے، ان سے دلچسپی رکھتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، اس کے اندر آہستہ آہستہ یہ دونوں صفت پیدا ہو جائیں گی.